الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب خداوند جلیل نے اپنے بندہ خاص جناب ابراہیم خلیل سے ان کا امتحان چند کلمات کے ساتھ لیا، اور جب انہوں نے ان کلمات کو تام و تمام کر دیا، یعنی امتحان میں کامیاب اور کامران ہو گئے، تو ارشاد رب العزت ہوا کہ اے میرا خلیل میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جناب خلیل نے یہ مجد جاں فضا سن کر عرض کیا، پالنے والے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ جلیلہ میری ذریت اور اولاد میں بھی برقرار رہ جائے۔ ارشاد قدرت ہوا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو یہ عہدہ امامت نہیں مل سکے گا۔ پھر بھی صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کی ابتدائی اور تمہیدی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اس سال عشرہ محرم کا عنوان یہی مسئلہ امامت اور خلافت رہے گا، یعنی مرکزی عنوان یہی ہوگا۔ اگر اور کوئی چیز آئے گی اس کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس کی حیثیت عارضی ہوگی، طبی ہوگی، بنیادی نہیں ہوگی۔ تو کل عرض یہ بھی کیا تھا کہ مسئلہ خلافت اور امامت میں امت مسلمہ کے اندر کس قدر اختلافات اور افتراقات پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک اجمالی فہرست عرض کی تھی کہ پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ آیا مسئلہ امامت کوئی ضروری بھی ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا اختلاف یہ کہ آیا اگر ضروری ہے اس کا تعلق اعتقادیات سے ہے، اصول سے ہے یا فروع دین سے ہے، اور ہر لحاظ سے اگر اصول سے ہے یا فروع سے ہے، اگر اس کی اہمیت ناقابل انکار ہے تو پھر امام کا تقرر، امام کا انتخاب، امام کا نصب آیا خدا کے ذمے ہے یا یہ بندوں کا فریض ہے کہ وہ امام کا انتخاب کریں؟ اور اگر اس بنا پر کہ یہ خدا کے متعلق ہے، خدا انتخاب کرتا ہے، تو آیا کوئی امام بننے کا معیار بھی ہے یا ہر آدمی امام بن سکتا ہے؟ تو اس سلسلہ میں کل میں نے پہلے عنوان کے بارے میں کہ مسئلہ امامت کس قدر ضروری ہے، کس قدر بنیادی ہے، کس قدر اہم ہے، اس پر چند عقلی و سمعی دلائل عرض کیے تھے۔ تو اس سلسلہ میں آج ذرا دو وضاحتیں کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ بحمداللہ میرے بیان کو اپنے حضرات بھی سنتے ہیں، برادران اسلامی بھی عذرائے حسن ظن تشریف لاتے ہیں، اس لیے میں بھی اس قدر اپنے بیان کو محتاط رکھتا ہوں کہ میری زبان اور میرے کلام میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہ پایا جائے جس سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہو، کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، کوئی ہمارے مذہب سے متنفر ہو جائے، بلکہ میری خواہش ہوتی ہے کہ اگر آج ایک بھائی آئے تو کل 2-3 حضرات کو ساتھ لائے، کیونکہ ہمارے پیشواؤں کا ہمیں یہی حکم ہے کہ رغبہم ولا تنفر، ایسا انداز تقریر اختیار کرو
کہ جو ہمیں امام نہیں مانتے ان کو بھی رغبت پیدا ہو آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائیں. نفرت نہ بڑھاؤ کیونکہ نفرتیں پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہیں اور جو ہیں کڑواہٹیں بھی بہت بڑھ چکی ہیں. اب ان کڑواہٹوں میں اضافہ کرنا، نفرتوں میں اضافہ کرنا کوئی دین مبین کی خدمت نہیں، بلکہ ان کڑواہٹوں کو دور کرنا اور نفرتوں کی خلیج کو پاٹنا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، یہ دین کی صحیح خدمت. تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو مجھے آج یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض برادران اسلامی میں سے میرے پاس مجلس سے پہلے تشریف لائے تھے، ان کی گفتگو سے پتہ چلا کہ وہ آتے بھی ہیں اور بیان سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور ناقدانہ نقطہ نظر سے سنتے ہیں، اور جو ان کے دل و دماغ میں کوئی سوال ابھرتے ہیں انہیں مجھ سے ٹائم لیا. میں نے کہا 8 بجے سے لے کر اس 5 بجے تک جب بھی دن میں تشریف لانا چاہیں میں آپ کا خیر مقدم کروں گا. تو کل کی تقریر کے بارے میں جس میں میں نے امامت کی اہمیت، امامت کے لزوم پر تبصرہ کیا تھا، انہیں آج ایک سوال کیا، ان کو میں نے وہاں جواب دے دیا. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جب دین اسلام مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب خالق نے قرآن میں نص قائم کر دی کہ دین مکمل ہو گیا، تو جب دین پیغمبر کے زمانے میں مکمل ہو گیا، اکمل ہو گیا، تو پھر پیغمبر کے بعد اس اکمل دین کے لیے کسی امام کی ضرورت ہے تو کیوں ہے؟ تو اس سلسلہ میں 2 گزارشیں کروں گا. ایک ان کی خدمت میں کی تھی وہ بھی آپ کو عرض کروں گا، اور ایک مزید براں بھی، کہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ امام کوئی نیا دین لاتا ہے، امام کوئی نئی شریعت کا بانی ہوتا ہے، تب تو یہ اعتراض وارد تھا کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اس مکمل دین کے بعد کسی اور دین کے لانے والے کی، کسی نئے قانون کے لانے والے کی ضرورت کیا ہے. لیکن میں نے عرض کر دیا اور سمجھدار جانتے ہیں کہ ہمارے مذہبی نقطہ نظر سے جہاں تک دین سازی کا تعلق ہے، جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، یہ محکمہ خالق نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے. دین بنانا خدا کا کام، قانون بنانا خدا کا کام، آئین بنانا خدا کا کام. جو قانون، جو آئین، جو شریعت خدا بنا دے، اس کے بنائے ہوئے دین کا اس کے بندوں تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے نبی اور رسول کا کام. تو جو دین اور آئین خدا بنا دے اور اس کا نبی اور رسول اس کے بندوں تک پہنچا دے، اب اللہ کے بنائے ہوئے آئین کا جاری کرنا، اس آئین پر عمل کر کے لوگوں سے عمل کرانا، اور اگر کبھی مشکل وقت آ جائے اپنا تن من دھن قربان کر کے اس دین کو بچانا، یہ ہوتا ہے امام اور پیغمبر کے جانشین کا کام. یا علی. تو لہذا امام کے تقرر کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے، پیغمبر کے پہنچائے ہوئے آئین پر عمل درآمد کیا جائے اور کرایا جائے، نظام شریعت کو کائنات میں نافذ فرمایا جائے. یہ ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں کہ کوئی چھوٹا یا بڑا ملک
بغیر دو چیزوں کے کبھی نہیں چل سکتا. ایک اس کے پاس آئین اور قانون ہونا چاہیے. اگر کسی ملک کے پاس کوئی قانون نہ ہو تو پھر لا قانونیت کا دورہ ہو جائے گا. ملک میں انارکی پھیل جائے گی، طوائف الملوکی پیدا ہو جائے گی، ہر طاقتور کمزور کو ہضم کر جائے گا، نہ کسی کا مال محفوظ رہے گا، نہ کسی کی جان محفوظ رہے گی، نہ کسی کی ناموس کی کوئی حفاظت کا ضامن نظر آئے گا. تو لہذا ایک قانون کا ہونا ضروری، اور دوسرا قانون جتنا بھی جامع، جتنا مکمل، جتنا اجمع، جتنا اکمل کیوں نہ ہو، جب تک اس قانون کے سمجھنے والے اور سمجھانے والے نہ ہوں، جب تک قانون پر عمل کرنے والے اور کرانے والے نہ ہوں. اگر قانون کو کتابوں میں لکھ دیا جائے، کتابوں کو الماریوں میں رکھ کر اوپر دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا جائے، تو بڑے سے بڑا عمدہ قانون بھی کوئی کام نہیں آ سکتا. تو لہذا ضرورت ہے کہ پہلے قانون ہو، پھر قانون پر عمل کرانے والے ہوں. تو لہذا قانون اللہ نے بنا دیا، نبی نے پہنچا دیا. امام کا کام نہ قانون بنانا ہے، نہ آئین دستور تر مرتب کرنا ہے، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے اور نبی کے پہنچائے ہوئے آئین پر عمل کر کے کائنات کو عمل کرانا ہے اور لوگوں کو قانون کا مطلب سمجھانا ہے. یا علی. اور ظاہر ہے کہ قانون جتنا بھی کامل اور اکمل کیوں نہ ہو، وہ قانون کے نافذ کرنے والوں سے بے نیاز نہیں ہے. اور دوسری عرض جو میں مزید کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ وہ سعادت ہے جو آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک کاتبان قضاء و قدر نے کسی نبی اور کسی رسول کے حصے میں نہیں لکھی. اگر یہ سعادت خالق نے عطا فرمائی تو اس نبی کو کہ جس کو پیدا ساری کائنات سے پہلے کیا تھا اور بھیجا سارے نبیوں کے بعد خاتم الانبیاء بنا کر، تو سوال یہ ابھرتا ہے کہ وہ نبی تشریف لائے، اعلان رسالت سے لے کر اپنی وفات حسرت آیات تک 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں گزارنے کے بعد، اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے. تو اب سوال یہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ ان کو تکمیل دین کی سند خالق نے دی ہے تو مکے میں یا مدینے میں، اور اگر یہ سند دی ہے تو کس تاریخ کو دی ہے، کس موقع کو دی ہے اور کس مناسبت سے دی ہے. تو اگر آپ اسی تحقیق و جستجو کو ذرا آپ آگے بڑھائیں گے اور کتب فریقین کا مطالعہ فرمائیں گے تو روز روشن سے بھی زیادہ روشن یہ حقیقت آپ کو نظر آئے گی کہ یہ سند پیغمبر کو مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں ملی ہے، اور مدینے شہر میں بھی نہیں بلکہ مکے اور مدینے کے درمیان بمقام غدیر خم 18 ذی الحجۃ المبارکہ پیغمبر خاتم جب اپنی زندگی کے آخری حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے اور میدان خم غدیر میں پہنچے، یہاں سے مصر والوں کا راستہ مصر کی طرف جدا ہوتا تھا، یمن والوں کا راستہ یمن کی طرف الگ ہوتا تھا. جو پیغمبر کی مشایعت کے لیے مکے کے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے واپس لوٹنا تھا. پیغمبر کے عظیم المرتبت قافلہ نے مدینہ کی طرف آگے قدم بڑھانے تھے. جب اس چوراہے پہ پیغمبر پہنچتے ہیں تو عین دوپہر کے وقت خالق اکبر کا یہ پیغام پہنچتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ
او میرا رسول، او میرا پیغامبر، وہ چیز جو خالق و مالک کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، آج اس کو میرے بندوں تک پہنچا دو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر آج آپ نے اس پیغام کو عملی جامہ نہ پہنایا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے 30 سال کی طویل مدت میں میری رسالت اور نبوت کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ یا علی، تو میں جشن غدیر پورا بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ کر کے اپنے کلام کو مربوط کر کے کل کے کلام کا آج کے کلام سے ربط قائم کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں اس واقعہ کی طرف جو اسلام کے 73 فرقوں کی مستند کتابوں کی زینت نظر آتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ رحل اقامت ڈال دیا جائے، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے پہنچنے کا انتظار فرمایا جائے۔ جب میدان خم غدیر پیغمبر خاتم اور ان کے کلمہ گوں سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا محو حیرت ہے کہ دھوپ میں اس دوپہر کے وقت میں جب دنیا کے دماغ پگھل رہے ہیں، عالم عرب کی دھوپ اور تمازت آفتاب سے جاں بلب نظر آتے ہیں کہ آیا پیغمبر کون سا ایسا حکم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس کو نہ پہنچائیں تو ان کی رسالت پہ پانی پھر رہا ہے؟ کہ چنانچہ جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پیغمبر حکم دیتے ہیں کہ میرے لیے ایک نیا اور انوکھا ممبر تیار کیا جائے۔ بعض روایتوں میں کہ اونٹوں کے پلان جمع کیے گئے، بعضوں میں ہے کہ پتھر اکٹھے کیے گئے۔ بعض محقق علماء نے ان دونوں روایتوں میں یوں جمع و توفیق کی ہے کہ اس میں پتھر بھی استعمال کیے گئے اور پالان بھی استعمال کیے گئے تھے۔ پتھروں اور پالانوں کا جب نیا ممبر بن گیا، پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں اور مولا علی کو حکم دیتے ہیں، یا علی ادنو منی، یا علی میرے قریب آؤ۔ امیر المؤمنین چند قدم بڑھتے ہیں، پھر پاس ادب نبوت سے قدم رک جاتے ہیں۔ پیغمبر پھر فرماتے ہیں، یا علی اور قریب آؤ۔ مولا علی اور قریب آتے ہیں، پیغمبر نیچے جھکتے ہیں، علی ولی کے بازو سے پکڑتے ہیں، بلند فرماتے ہیں، پیغمبر کی سفیدی بغل نمودار ہو جاتی ہے۔ اس دن پتہ چلتا ہے کہ بغل کے نیچے بال نہیں ہے۔ الغرض پیغمبر خاتم علی ولی کا بازو پکڑ کر 1000 سے زائد صحابہ کرام کے مجمع عام کو اشارہ کر کے، خطاب کر کے، علی ولی کو پیش کر کے پہلے کچھ عہد و پیمان لیتے ہیں۔ الست اولا بکم من انفسکم، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے مال و جان میں تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ یا پورا میدان خم غدیر بلا بلا کی صداؤں سے گونجنے لگ جاتا ہے، ہر طرف سے تائید و تصدیق کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ تب پیغمبر فرماتے ہیں، سنو میرا آخری پیغام سنو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا و آقا ہوں، جو مجھے اولا مانتا ہے، جو مجھے آقا مانتا ہے، جو مجھے سید و سردار مانتا ہے، جو مال و جان میں اپنی ذات سے مجھے زیادہ مالک و مختار مانتا ہے، اس کو علی کو بھی اپنا آقا اور مولا ماننا پڑے گا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ادھر پیغمبر علی ولی کی امامت، علی ولی کی خلافت، علی ولی کی زعامت کبریٰ کا اعلان فرماتے ہیں، ادھر خالق اکبر پیغمبر خاتم کو تکمیل دین کی سند عطا کرتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے نعمتوں کو تام و تمام کر دیا اور دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
تمہارے لیے منتخب کر دیا. ادھر یہ آیت اترتی ہے, ادھر ما ینطق عن الہوا کا مصداق مصطفیٰ فرماتے الحمدللہ علی اکمال الدین و اتمام النعمت و رضا الرب برسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب. میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اس بات پر, اس نعمت کے شکریہ کے طور پر کہ اس نے آج دین کو مکمل کر دیا, نعمتوں کو تام و تمام کر دیا, اور میری ختم رسالت اور علی ولی کی ولایت پر اپنی مہر تصدیق لگا دی. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پتہ چل گیا کہ اس وقت تک پیغمبر اسلام کا دین مکمل نہیں ہوا, تکمیل کی منزل تک نہیں پہنچا, اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک تکمیل دین کی سند نہیں ملی جب تک پیغمبر نے حیدر قرار کی ولایت و امامت کا اعلان و اظہار نہیں کر دیا. لہذا اب دو ہی باتیں ہیں, یا تو یہ کہا جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت کا پیغمبر نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا اور پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے اور بعد میں لوگوں نے امام کا انتخاب کیا, لوگوں نے امام بنایا. میں ان سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کہ آیا امامت کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے. اگر امامت کا تعلق قطع نظر اس کے کہ اصول سے ہے یا فروع سے ہے, اگر اس کا تعلق دین سے ہے اور پیغمبر نے یہ دینی فریضہ ادا نہیں کیا تو پیغمبر کو تکمیل دین کی سند کس طرح ملی؟ کیونکہ جب دین کا ایک مسئلہ تشنہ تکمیل رہ جائے تو دین ادھورا سمجھا جائے گا, دین ناقص سمجھا جائے گا. تو اگر پیغمبر یہ دین کا فریضہ ادا نہیں کرتے تو دین مکمل نہیں ہو سکتا. پھر دنیا مجھے بتائے کہ یہ فرض ادا کیے بغیر پیغمبر کو تکمیل کی سند کیسے مل گئی؟ اور اگر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو بغیر غسل و کفن کے چھوڑا جا سکتا ہے پر امت کو ایک منٹ کے لیے بھی امام کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا؟ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی. 73 فرقے مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, صرف ایک جنت میں جائے گا. میں اس بحث میں نہیں الجھتا کہ وہ جنت میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا. میں صرف اتنا اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا کے اہل فکر و دانش بتائیں کہ جس وقت پیغمبر خاتم نے یہ ہولناک, یہ ہیبت ناک, یہ خطرناک اعلان فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے, 72 ادھر جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تو یہاں سوال قدرتی طور پر یہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے یہ پیغمبر کی زبان وہی ترجمان سے اعلان سنا, کیا ان کے دل و دماغ میں یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجی ہوگی کہ پیغمبر سے پوچھ لیا جائے کہ گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, ضلالت و غوایہ سے دامن بچانے کا سلیقہ کیا ہے, جہنم کے شعلوں سے بچنے اور جاگیر جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سننے والوں کے دل و دماغ میں ایسا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا
تو پھر سامعین کرام کے بارے میں جو نظریہ ابھر کے سامنے آتا ہے وہ کوئی خوشگوار نہیں ہے. اور اگر 2 منٹ مان بھی لیا جائے کہ سننے والے اس خطرناک اعلان کو سن کر کوئی متاثر نہیں ہوئے، بچاؤ کی کوئی تدبیر دریافت نہیں کی، جنت میں جانے کا راستہ معلوم نہیں کیا، جہنم سے بچنے کا کوئی طور و طریقہ پیغمبر سے معلوم نہیں کیا، چلو ان کو رہنے دیں. خود پیغمبر کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے کہ جس پیغمبر نے اتنا خطرناک اعلان کیا، اتنے خطرے کا الارم بجایا، کیا ان کے فرض منصبی کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ بچاؤ کی بھی کوئی تدبیر بتا جائیں؟ اگر کوئی حکومت خطرے کا الارم تو بجائے لیکن بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ بتائے تو اس حکومت کو عوام کی خیر خواہ حکومت نہیں کہا جا سکتا، اس کو ملک و ملت کی خیر خواہ حکومت قرار نہیں دیا جا سکتا. اس لیے ہر خیر خواہ حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جہاں خطرے کا الارم بجائے تو خطرے سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی بتا جائے، ورنہ اگر پیغمبر یہ خطرے کا الارم بجا کے چلے جائیں کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 ادھر جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور گمراہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہ بتا جائیں، کوئی طور و طریقہ نہ بتا جائیں، تو معاف رکھنا مجھے تلخ نوائی میں اگر دنیا گمراہ ہو جائے تو ہر صحیح دماغ یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ کائنات کی گمراہی کی ذمہ داری عبداللہ اور آمنہ کے لال کے سر پر عائد ہوتی ہے. اگر وہ کوئی طریقہ بتا جاتے تو دنیا گمراہی سے بچ جاتی. چونکہ پیغمبر نے گمراہی سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، جنت میں جانے اور جہنم سے دامن بچانے کا کوئی راستہ نہیں بتایا، لہذا دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری پیغمبر پر عائد ہوتی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو پیغمبر دنیا کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہو، جو کائنات کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہو، جو دنیا کو جاگیر جنت کا پروانہ دلانے کے لیے آیا ہو، جو دنیا کو حق سمجھانے کے لیے آیا ہو، جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہو، اگر وہ گمراہی سے بچنے اور راہ راست پر چلنے کا کوئی طریقہ نہیں بتاتا تو اسے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ اسے کائنات کا خیر خواہ کون کہے گا؟ اسے امت کا بے خواہ کون کہے گا؟ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہو کہ ایک پیغمبر نے کچھ نہیں بتایا اور ان کی رحمت للعالمین کے منکر بن جاؤ، ان کی رسالت کا انکار کر دو، ان کی رافت و رحیمیت کے منکر بن جاؤ اور اسلام کے دائرے سے نکل جاؤ. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ رحمت للعالمین جب خطرے کا الارم بجا رہے تھے تو بچاؤ کی تدبیر بتائے بغیر کبھی آخرت کا سفر نہیں کر سکتے. تو میں دنیا سے پوچھتا ہوں کہ دنیا مجھے بتائے کہ پیغمبر نے اس خطرے سے بچنے کی اگر کوئی تدبیر بتائی ہے تو کیا ہے؟ اگر جنت میں جانے کا کوئی راستہ بتایا ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر ضلالت و گمراہی سے بچنے کی کوئی تدبیر بتائی ہے تو کیا ہے؟ دنیا والے جو چاہیں اس کا جواب دیں، لیکن میں پیغمبر کے کلام کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ بے شک دنیا والے جنوب میں جائیں یا شمال میں جائیں، آسمانوں کی بلندیوں پہ جائیں یا تحت الثری کی پستیوں تک چلے جائیں، میرا دعویٰ ہے کہ آفتاب قیامت کو بھرنے تک پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے اس کے بغیر بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ملے گی کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ظل فغرق وہوا، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جس کشتی نجات سے منہ موڑے گا وہ دنیا میں گمراہ ہو جائے گا اور آخرت میں تباہ ہو جائے گا. یا علی
صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ لہذا عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ نبی کا فرض منصبی ہے کہ وہ خالق اکبر کے حکم کے مطابق اہل عالم کو بتا جائیں، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھا جائیں کہ میرے بعد میری مسند کا وارث کون ہے، کائنات کا ہادی کون ہے، رہنما کون ہے اور پیشوا کون ہے، تاکہ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس پر بھی اتمام حجت ہو جائے، اور اگر کوئی صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو وہ بھی علی وجہ البصیرت چلتا ہوا نظر آئے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو اسی سے دو مسئلے اور بھی حل ہو گئے۔ ایک یہ کہ امامت کے مسئلے کا تعلق فروع دین سے نہیں، یہ نماز یا روزے کی طرح نہیں کہ نماز پڑھنی فرض ہے تو پھر وضو بھی کرنا پڑے گا، اگر وضو کرنا ہے تو پانی مہیا کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں امام بنانا بھی ایسا ہے، کیونکہ ہم نے حدود شریعت نافذ کرنے ہیں تو پہلے حدود نافذ کرنے والا کوئی قاضی بنانا پڑے گا، کوئی امام بنانا پڑے گا، جو پھر بنائیں گے تو حدود شریعت کو نافذ فرمائے گا۔ لہذا میں عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ امامت کا تعلق اعتقادی اور اصولی مسائل کے ساتھ ہے، فروعی مسائل سے اس کا تعلق نہیں۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ پیغمبر خاتم کا یہ فرمان کتب فریقین کے اندر موجود ہے، اگر کوئی بندہ اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام حمیدی کی جمع صحیحین اٹھا کر دیکھے، نواب صدیق حسن خان کی کتاب اکلیل الکرامت کا مطالعہ فرمائے، یا شاہ اسماعیل محدث دہلوی کی کتاب منصب امامت کی ورگردانی فرمائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو بندہ مر جائے اور اپنے امام زمانہ کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جہالت و ضلالت کی موت ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کو نہ پہچانتا ہو، روزے کی حقیقت کو نہ جانتا ہو، تو وہ فاسق اور فاجر تو ضرور ہے، پر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت اسلامی موت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس چیز کے نہ پہچاننے سے آدمی کی موت جہالت اور ضلالت پر واقع ہو، وہ مسئلہ اصولی تو ہو سکتا ہے پر فروعی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی پھر بھی مصر ہو کہ برادران اسلامی کہ کسی نامی گرامی عالم دین کے کلام سے ثابت کیا جائے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مسئلہ اصولی ہے، تو میں دو حوالے عرض کیے دیتا ہوں۔ جناب قاضی نور اللہ شستری نے اپنی کتاب احقاق الحق میں علامہ بیضاوی کی کتاب المنہاج کے حوالہ سے، اور قاضی بیضاوی ہمارے برادران اسلامی کہ وہ نامی گرامی عالم ہیں کہ جن کی تفسیر بیضاوی آج بھی ہمارے ملک میں مولوی فاضل کے نصاب تعلیم میں شامل ہے۔ وہ کتاب المنہاج میں کہتے ہیں کہ ان مسئلۃ الامامت من اعظم مسائل اصول الدین الذی مخالفتها توجب الکفر والبدعہ، کہ مسئلہ خلافت و امامت دین اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ جس کے انکار سے آدمی یا کافر بن جاتا ہے یا بدعتی بن جاتا ہے۔ دوسرے شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ ان کی کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء جو فارسی زبان میں ہے اور وہ بھی مل جاتی ہے، اردو زبان میں ترجمہ بھی
مارکیٹ میں مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بعلم الیقین دانستہ شد کہ اس بات خلافت ان بزرگواران اصل استاد اصول دین کہ تا آرا محکم نگیرن ہیچ اصل از اصول دین محکم نمی گردد کہ اصول دین میں سے، اصول مذہب میں سے مسئلہ خلافت اتنی بنیادی اصل ہے، اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ جب تک اس کو محکم طریقے پہ حل نہ کیا جائے اس وقت تک دین اسلام کا کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں کہ خوش طرح باشد کے سر دل براں گفت آید در حدیث دیگراں۔ تو پیغمبر کے فرمان سے اور برادران اسلامی کے بزرگان دین کے کلام سے ثابت ہو گیا کہ مسئلہ خلافت و امامت کا تعلق اصولی عقائد اور مسائل سے ہے، یہ فروع دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اور اسی بیان سے جو میں نے آج اور کل عرض کیا ہے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ امام کا مقرر کرنا اسی خالق و مالک کے قبضہ قدرت میں ہے جو نبیوں کو نبی بناتا ہے اور رسولوں کو رسول بناتا ہے۔ اگر ساری کائنات کے بندے جمع ہو جائیں تو غیر نبی کو کبھی نبی نہیں بنا سکتے۔ سارے دنیا کے مسلمان اور اہل ایمان جمع ہو جائیں تو غیر رسول کو رسول نہیں بنا سکتے، بلکہ نبی وہ ہوگا جس کو خالق عہدہ نبوت عطا فرمائے گا، رسول بھی وہ ہوگا جس کو خالق عہدہ رسالت پر ممتاز فرمائے گا۔ اس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس لیے مجھے اس پر زیادہ زور دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ نبی بھی خدا بناتا ہے، رسول بھی خدا منتخب کرتا ہے، پر ان کی مسندوں کے وارث کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات جمع ہو جائے تو غیر نبی کو نبی نہیں بنا سکتی، پورا عالم امکان اگر جمع ہو جائے تو غیر رسول کو رسول نہیں بنا سکتا۔ ہمارا دعویٰ ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ پوری کائنات کے مسلمان، پورے عالم امکان کے اہل ایمان اگر جمع ہو جائیں تو یہ غیر امام کو کبھی امام نہیں بنا سکتے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ، خالق فرماتا ہے پیدا کرنا بھی میرا کام اور منصب رسالت و امامت کے لیے چننا بھی میرا کام، نہ کوئی خالق ہونے میں میرا شریک ہے اور نہ کوئی اس منصب کے لیے منتخب کرنے میں میرا شریک ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا حکیم ہے، وہ خالق حکمت و حکماء، مالک علم و علماء ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کی تعریف یہی ہے، دانا، دانشور، دانش مند، فکر مند اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی قول، جس کا کوئی فعل، جس کا کوئی کام، جس کا کوئی اقدام، جس کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہ ہو۔ تو پالنے والے تو ہی بتا کہ یہ چناؤ تو نے کیوں اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے اور کیوں بندے نبی اور امام نہیں چن سکتے؟ تو خالق اس سوال کا جواب قرآن میں یہ دیتا ہے کہ ربک یعلم المفسد من المصلح، میرا حبیب تیرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے، کیونکہ ظاہر بین ظاہر پر نظر کر سکتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔
یہ ظاہر بین کیا سمجھیں کہ کسی کے باطن میں کیا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج ظاہر بین جمہوریت کے دور میں ایک بندے کو نوٹ بھی دیتے ہیں, اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں, بھاری اکثریت سے اسے منتخب بھی کرتے ہیں, ایوان اقتدار تک پہنچاتے بھی ہیں, لیکن جب وہ وزیر بن جاتا ہے, وہ مشیر بن جاتا ہے, وہ سفیر بن جاتا ہے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں سے مکر جاتا ہے, وہ قوم کی امنگوں پہ پورا نہیں اترتا, تو جنہوں نے کل زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے تھے وہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں اور ٹانگ سے پکڑ کر ایوان اقتدار سے باہر کھینچ لیتے ہیں, اور اقتدار پر بیٹھنے والا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچا سے ہم نکلے کا ورد کرتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ظاہر بین ظاہر پر نظر کر سکتے ہیں, وہ باطن کو نہیں سمجھ سکتے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے. تو میں کہتا ہوں جب چند بندے جمع ہو جائیں تو ایک صحیح ممبر منتخب نہیں کر سکتے تو پیغمبر کی مسند کا وارث کیسے منتخب کر سکتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ امام کے لیے کچھ ملکات کی, کچھ قدسی صفات کی ضرورت ہے کہ جن کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو علیم بذات صدور ہے. مثلا میں آنے والی تقریروں میں یہ واضح کروں گا کہ جس طرح نبی بغیر عصمت کے مسند نبوت پہ نہیں بیٹھ سکتا, کوئی امام بغیر عصمت کے مسند امامت پہ قدم نہیں رکھ سکتا, اور ظاہر ہے کہ یہ عصمت وہ عہدہ باطنیہ ہے, یہ وہ ملکہ نفسانیہ ہے کہ جس کو ظاہر بینوں کی نظریں کبھی دیکھ نہیں سکتی. تو یہ خالق بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کس کے اندر ملکہ عصمت ہے اور کس کے اندر ملکہ عصمت نہیں ہے. امامت کے لیے مثلا عالم علم لدنی ہونا ضروری ہے, تو یہ خالق ہی سمجھ سکتا ہے کہ کون دنیا کے سکولوں اور کالجوں کا پڑھا ہوا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ کے مدرسہ علم لدنی کا فارغ التحصیل ہے. امام کے لیے افضل ہونا ضروری ہے, تو یہ خالق ہی بہتر سمجھ کے سمجھا سکتا ہے کہ آیا افضل کون ہے اور مفضول کون ہے. تو لہذا ماننا پڑتا ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی مصلح اور مفسد میں تمیز نہیں کر سکتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا منصب امامت کے لیے امام کا انتخاب بھی کوئی اور نہیں کر سکتا. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسری دلیل, تمام اہل اسلام سنی شیعہ مسلمان بھائیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ایک کم 1,24,000 نبیوں کی سیرت, نبیوں کا اسوہ, نبیوں کی روش اور نبیوں کی رفتار آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح واضح اور آشکار ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں پیغمبر کی ذات کو اس لیے الگ کر رہا ہوں کہ یہاں تو یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی مسند کا وارث خدا نے چننا ہے یا بندوں نے. میں سابقہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق امت کا ہے کہ وہ اجماع کر کے یا شورا کر کے جس کو چاہیں پیغمبر کی مسند پہ بٹھا دیں, تو میں ان کی خدمت میں یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آدم سے شروع کر کے حضرت عیسیٰ تک چلے آئیں, ایک کم 1,24,000 نبیوں کے حالات میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں اپنی کتابوں سے کوئی ایک روایت مجھے دکھا دیں کہ کوئی نبی دنیا سے گیا ہو اور اپنی مسند کے وارث کا خالق کے حکم کے مطابق اعلان نہ کر گیا ہو. بعد میں امت نے
اجماع کر کے یا شورا کر کے اس نبی کی مسند کے وارث کا انتخاب کیا ہو تو میں پیغمبر خاتم کے بارے میں بھی یہ باور کر لوں گا کہ یہاں بھی امت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اجماع کر کے یا شورا کر کے پیغمبر کے بعد ان کی مسند کا وارث چن کے بٹھا دے. لیکن اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک پوری کائنات کی کتابوں میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہ مل سکے کہ کسی نبی کی امت نے نبی کا وارث چنا ہو، بلکہ تمام عالم کی کتابیں پکار پکار کے کہہ رہی ہوں کہ آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گیا، اس وقت تک اس نے سفر آخرت اختیار نہیں کیا جب تک رب جلیل کے حکم سے اپنی مسند کے وارث کا اعلان امت کے سامنے نہیں کر دیا. تو پھر یاد رکھو اللہ کے قانون کا بھی بدلہ نہیں کرتے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے طریقوں میں کبھی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا. تو جو خالق آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے وصی کا خود انتخاب کرتا رہا ہے اور اعلان زمانے کے نبی سے کراتا رہا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ خاتم الانبیاء کے دور میں بھی اللہ کا آئین کبھی بدل نہیں سکتا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ حسین کا نانا بھی اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گیا، اس وقت تک سفر آخرت کے لیے روانہ نہیں ہوا، اور جب تک میدان خم غدیر میں 1,00,000 سے زائد مجمع عام میں علی ولی کا بازو پکڑ کر من کن تو مولا کہہ کر علی کی امامت کا اعلان نہیں کر دیا. یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. عقلی دلائل اور بھی بہت ہیں، پر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ پورے دلائل کا احاطہ کیا جائے. آؤ ذرا قرآن کی روشنی میں بھی آخر میں عرض کر دوں کیا یہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ امام بنانا خالق کا کام ہے یا بندوں کا کام ہے. تو قطع نظر دوسری آیات اور دوسرے ارشادات خداوندی کے اسی آیہ مبارکہ کو لے لو جس کو میں نے اپنے بیان کا عنوان قرار دیا ہوا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ آیہ مبارکہ بچند وجہ دلالت کرتی ہے اور اہل عقل و دانش اور اہل انصاف کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، زیادہ تصریحات اور توضیحات کی ضرورت نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق نے اعلان فرمایا کہ اے میرا خلیل، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ اعلان خالق کا فرمانا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یہ اعلان بتا رہا ہے کہ امام بنانا بندوں کا کام نہیں بلکہ خالق دو جہان کا کام ہے. تو ایک تو یہ اعلان اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جس طرح انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کی خلافت اور نبوت کا خالق نے اعلان کیا تھا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنانے والا ہوں، تو جو آدم کو نبی بنا رہا ہے وہی ابراہیم کو اپنا کائنات کا امام بنا رہا ہے. تو دونوں اعلانوں نے بتا دیا کہ جس طرح خدا کے سوا نبیوں کو نبی کوئی نہیں بنا سکتا، اس اعلان نے بتا دیا کہ خالق کے سوا اماموں کو امام بھی کوئی نہیں بنا سکتا. یہ ایک دلیل ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ امام بنانا خالق دو جہان کا کام ہے. آگے بڑھو، جب خالق نے یہ اعلان کر دیا
کہ میرا خلیل میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو جناب خلیل دست دعا بلند کرتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی برقرار رکھ۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو یہ عرض کر دینا مناسب جانتا ہوں کہ خالق نے جناب خلیل کو بندہ خاص بنایا، عہدہ نبوت پہ ممتاز فرمایا، عہدہ رسالت سے سرفراز فرمایا، اپنا خلیل بنایا، بندہ خاص بنایا، تو اولاد کے لیے دعا نہ کی۔ عہدہ نبوت ملا، اولاد کے لیے التجا نہ کی۔ عہدہ رسالت ملا، اولاد کے لیے استدعا نہ کی۔ عہدہ خلت پہ فائز ہوئے، اولاد یاد نہ آئی۔ اب پتہ نہیں کہ عہدہ امامت میں کیا کشش تھی، کیا جاذبیت تھی۔ ادھر ان کی امامت کا اعلان ہوتا ہے، ادھر خلیل کو اولاد یاد آ جاتی ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہ میں سے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے، میں ایک وجہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جناب خلیل خدا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے یہ جانتے ہوں کہ لیل و نہار کے گزرنے سے، مرور لیالی و ایام سے، ماہ سال کے گزرنے سے ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ نبوت کے دروازے پر تالا لگ جائے گا، عہدہ رسالت ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا عہدہ ہے جو آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک برقرار رہے گا تو وہ عہدہ امامت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یا علی 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 یا علی۔ اس لیے نہ نبوت کا سوال کیا، نہ رسالت کی استدعا کی، نہ خلت کا سوال اولاد کے لیے کیا تو امامت کے لیے کہ پالنے والے وَمِن ذُرِّيَّتِي، میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ امامت میری اولاد اور ذریت میں بھی برقرار رہ جائے، یعنی میری اولاد میں سے امام بنانا۔ اب خالق کے جواب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں، یہ آیت بتاتی ہے، خلیل خدا کا سوال بتاتا ہے کہ جناب خلیل کا عقیدہ بھی وہی تھا جو آج شیعان علی کا عقیدہ ہے کہ امام بنانا خدا کا کام ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ امام خدا بناتا ہے تو اپنی اولاد کی امامت کے لیے خدا سے کیوں استدعا کر رہے ہیں؟ ان کا خالق سے سوال کرنا، اپنے مالک سے استدعا کرنا کہ پالنے والے اس عہدہ امامت کو میری اولاد میں بھی برقرار رکھ، اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ جناب خلیل کا اعتقاد یہ تھا کہ امام بنانا بندوں کا کام نہیں، حتیٰ کہ نبی کا بھی کام نہیں، یہ خالق جلی کا کام ہے کہ وہ جس کو چاہے عہدہ امامت کے لیے منتخب فرمائے۔ نبی اور رسول کا کام صرف یہ ہے کہ جس کو وہ منتخب کر دے اس کا اعلان امت کے سامنے نبی کر دے۔ تو لہذا خلیل خدا کا یہ استدعا کرنا ناقابل رد دلیل ہے کہ جناب خلیل کا عقیدہ یہی تھا کہ امام بنانا بندوں کا کام نہیں بلکہ خالق اکبر کا کام ہے۔ اور پھر خالق نے بھی یہ جواب دے کر کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا عہد امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ انہوں خالق نے بھی مہر لگا دی کہ اے خلیل یہ تیرا عقیدہ صحیح ہے کہ امام میں بناتا ہوں لیکن کوئی شرطوں کے ساتھ۔
یقیناً عہدہ امامت میں تیری اولاد میں برقرار رکھوں گا. میں جتنے امام بناؤں گا تیری ذریت سے بناؤں گا, تیری اولاد سے بناؤں گا. پر خلیل یاد رکھ, تیری اولاد دو قسم کی ہوگی, کچھ ظالم ہوں گے, کچھ معصوم. تو یہ میرا عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا. اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کہ ادنا گناہ بھی ظلم شمار ہوتا ہے, تو جو بھی گناہ گار ہے وہ ظالم ہے. تو لہذا عہدہ امامت اس بندے کو مل سکے گا کہ مہد سے لے کر لحد تک جس کے دامن عصمت پر کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا کوئی داغ نظر نہ آئے. ناروں میں تصادم ہو گیا, ادھر سے حیدری ادھر سے تکبیر, تو میرے خیال میں ادھر سے شروع کریں نعرہ تکبیر سے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اگر جناب خلیل کا نظریہ فرض محال, حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور معصوم کا کوئی نظریہ غلط نہیں ہو سکتا, لیکن میں کہتا ہوں فرض محال محال نباشت. اگر 2 منٹ کے لیے یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ جناب خلیل کا یہ نظریہ درست نہیں تھا کہ امام بنانا خدا کا کام ہے, اس لیے وہ معاذ اللہ غلطی سے خدا سے سوال کر بیٹھے کہ میری اولاد سے بھی امام بنانا, اس عہدے کو میری اولاد میں برکنا, تو ان کا یہ نظریہ صحیح نہ ہوتا تو خدا کا فرض تھا کہ ان کو ٹوک دیتا, روک دیتا کہ میاں خلیل مجھ سے کیوں دعائیں مانگ رہے ہو کہ میں امامت تیری اولاد میں برقرار رکھوں, کیونکہ امام بنانا نہ میرا کام نہ تیرا کام. چاہیے تھا کہ خدا فرما دیتا کہ اے خلیل امام بنانا نہ میرا کام ہے نہ تیرا کام, تم کیوں گھبرا رہے ہو, کیوں مجھ سے استدعا کر رہے ہو, یہ تو ہے تیری امت کا کام کہ میں جب تمہیں دنیا سے اٹھا لوں گا اپنی بارگاہ کی طرف بلا لوں گا, یہ تیری امت کی مرضی کہ جس کو چاہیں اجماع کر کے, جس کو چاہیں شورا کر کے تیری مسرت پہ بٹھا دیں, جس کو چاہیں عہدہ امامت پہ فائز فرما دیں. لیکن خالق کا یہ نہ فرمانا اور جناب خلیل کو نہ روکنا نہ ٹوکنا, بلکہ ان کی دعا کو مشروطی طور پہ قبول کرنا کہ تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو امام نہیں بناؤں گا, یعنی ان کو بناؤں گا جو تیری اولاد بھی ہوگی اور معصوم بھی. تو خالق نے بھی جناب خلیل کے نظریے پر مہر تصدیق لگا دی کہ اے خلیل تیرا نظریہ صحیح ہے کہ امام نبی بھی میں بناتا ہوں اور نبیوں کے جانشینوں کا انتخاب بھی میں کرتا ہوں. تو پتہ چل گیا یہ آیت ببانگے دوحل اعلان کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جو خالق نبیوں کو نبی بناتا ہے ان کی مسندوں کے وارث کا انتخاب بھی وہی فرماتا ہے. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ. پوری کائنات اکٹھی ہو جائے, خدا کے سوا نہ کوئی خالق نظر آتا ہے اور نہ کوئی نبوت و امامت کے لیے منتخب کرنے والا نظر آتا ہے. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. 7 بج رہے ہیں بلکہ بج چکے ہیں اور اذان کی آواز گونجنے والی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر میں نے عرض کر دیا ہے وہ کافی بھی ہے, وافی بھی ہے, اور بحمد اللہ اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے اگر کسی کے دل میں کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ شافی بھی ہے. گر قبول اگر درخانہ کا سس یک حرف بس. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. بھائی یہ جو اختلافی مسئلے ہیں نا
کہ پیغمبر کے جنازے میں کون شامل ہوئے تھے، کون نہیں ہوئے تھے، کیوں 3 دن پیغمبر کا جنازہ رکھا گیا تھا، یہ چیز میرے اس اتحاد اسلامی کے مشن کہ چونکہ خلاف جاتی ہے، اس لیے میں ایسے سوال کرنے والوں کی خدمت میں التماس کروں گا اور التجا کروں گا کہ وہ میں چونکہ انشاءاللہ دن کو سارا دن یہیں ہوتا ہوں، 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک جب میں سٹیج پہ آتا ہوں، جس وقت وہ تشریف لانا چاہیں اچھا ہوا کہ انہیں سوال کر دیا۔ قسم کے فریقین کے الجھے ہوئے سوالات ہوں یا اپنے مذہب کے وہ اختلافی مسائل کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو مسائل بنا کے قوم کو الجھا رکھا ہے۔ شرم و حیا کی کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، وہ بے شک جس وقت تشریف لانا چاہیں لا سکتے ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں اور کتابوں کے لکھنے والا بھی، انشاءاللہ ان سب کی تسلی اور تشفی کرا دی جائے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں منبر کو اختلافی مسائل کا اکھاڑا نہ بنایا جائے، اختلافات کی آماجگاہ نہ بنایا جائے۔ جس موضوع کو لے کر میں چل رہا ہوں وہ خود بڑا نازک ہے اور میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی اسلامی بھائی کی دل شکنی نہ ہونے پائے۔ جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، تاکہ تقلید آباء و اجداد سے ہٹ کر ہم سوچیں کہ ہم جس نظریے پہ ڈٹے ہوئے ہیں آیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں بھی چونکہ مسئلہ اس قسم کا ہے کہ بیعت کے بارے میں ہے اور جناب امیر اور ان کے مخالفوں کے بارے میں، تو ان مسائل کو بھی چھیڑنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جو یہ حقائق معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مولا کی جنگیں جو ہوئیں جن سے ہوئیں، کیوں ہوئیں، حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، اتنی حقیقت تو ساری دنیا جانتے ہے کہ پیغمبر فرما گئے تھے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق وہاں ہوگا جہاں مرتضی ہوں گے۔ یا علی، پیغمبر 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن اور دوسری اپنی اطرات اہل بیت۔ کائنات کی کوئی کتاب قرآن کے بالمقابل آ جائے، کتاب وہ صحیح ہوگی جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ اگر کوئی کتاب قرآن سے ٹکرا جائے وہ چھوڑ دی جائے گی، قرآن کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو پھر میں محتاط سے محتاط لفظوں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ آل محمد کے مقابلے میں آ جائے گا، بندہ بھی وہ صحیح سمجھا جائے گا جو آل محمد کے تابع نظر آئے گا۔ اگر کوئی بندہ آل محمد سے ٹکرا جائے، ہر بندے کا دامن چھوڑا جا سکتا ہے، پر علی اور اولاد علی کا دامن صبح قیامت تک نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ کل انشاءاللہ وہاں تشریف لائیں، میں ساری وضاحتیں کر دوں گا، بس اتنا ہی اجمالاً رہنے دیں۔ اگر ساری وضاحتیں سٹیج پہ کی گئیں تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اذان شروع ہو گئی، بس تبرکن 1.5-2 جملے ذکر مصائب۔ اگرچہ پہلے مصائب ماشاءاللہ ملک صاحب بہت پڑھ چکے ہیں، صرف اس لیے تاکہ تشنہ نہ رہ جائے مجلس، ورنہ اذان جب شروع ہو جائے تو اب بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ حیدر قرار جس کا پیغمبر نے اس قدر اہتمام سے تعارف کرایا، جن کی امامت و خلافت کے لیے اس قدر پیغمبر نے اہتمام فرمایا، امت رسول نے اس علی ولی کی قدر کیا کی۔ عین اللہ کے گھر میں، حالت نماز میں، ليلۃ القدر میں علی امت کے ظلم و جفا سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حالت نماز میں ظالموں نے 1000 میں تلوار خریدی، 1000 درہم کی زہر میں اس کو بجھایا،
اور مولا کے سر اقدس پر وہ وار کیا کہ اگر تمام روئے زمین کے لوگوں پر وہ زہر تقسیم کر دی جاتی تو ایک بندہ بھی زندہ باقی نہ رہ جاتا۔ یہ تو حیدر قرار تھے کہ پھر بھی 3 دن تک موت کا مقابلہ کرتے رہے اور شہادت کے بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ جب امام نے نماز اشارے کے ساتھ مکمل فرمائی، شہزادوں نے چادر بچھائی، زخمی بابے کو چادر پہ لٹایا، اور جب شہزادے حالت میں اپنے زخمی باپ کو بیت الشرف میں لائے، دعا کرو کسی عظیم بابے کی عظیم بیٹیاں اس حال میں اپنے بابے کو نہ دیکھیں۔ علامہ مجلسی اور باقی علماء نے لکھا ہے کہ جب حیدر قرار کی شہزادیوں کی نظریں اپنے زخمی بابے کے سر اقدس پہ پڑی تو بیویاں اتنا بلند آواز سے روئیں کہ آسمان کے قدسی بھی رونے لگ گئے۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ میری بیٹیاں بلند آواز سے رو رہی ہیں، تو حکم دیا حسن بیٹا دروازے پہ چلے جاؤ اور میرے اصحاب سے جا کر کہہ دو کہ ان سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ غیور امام یہ بات برداشت نہ کر سکے کہ کہیں میری شہزادیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں میرا غیور امام، آپ کو تو اتنی بات گوارا نہ تھی کہ آپ کی شہزادیوں کے رونے کی آواز آپ کے صحابیوں کے کانوں میں پڑ جائے، لیکن والی نجف غیور آقا اس وقت آپ کی حالت کیا ہوئی ہوگی جب یہی کوفے کی شہزادیاں ہوں گی، ہزاروں کا بلوہ عام ہوگا، سروں پر کوئی چادر نہیں ہوگی، اور ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں لائی جا رہی ہوں گی۔ وہ منظر قیامت سے کم نہیں تھا کہ جب ظالم اشارے کر کر کے پوچھ رہا تھا کہ من ہی و من ہاذہ، کہ وہ بی بی کون اور یہ بی بی کون، اور درباری بتا رہے تھے کہ ہاذہ زینب و تلک ام کلثوم، یہ علی ولی کی بڑی شہزادی زینب ہیں اور وہ حیدر قرار کی چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم۔ میں کہتا ہوں کہ اے کاش کہ قیامت قائم ہو جاتی اور زلزلہ قیامت کی زد میں آ کر کوفہ تباہ و برباد ہو جاتا، لوگ اندھے ہو جاتے، لیکن علی و بطول کی لاڈلیاں بے مقنع و چادر کبھی کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں نہ پھرائی جاتی۔ شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، اے فلکاں ابتدا کی انتہائے اہل بیت۔ یہ سب کچھ کیوں قبول کیا گیا، کیوں گوارا کیا گیا؟ محض اس لیے کہ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے پیدا الفت ہو، اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، ہمارے اقلیم امامت کے 12ویں تاجدار کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پالنے والے ہمارا نام ان کے انصار و اعوان کی مقدس فہرست میں درج فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صدقہ بیمار کربلا کا شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جس قدر مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کے بالعموم اور بانیان مجالس کے بالخصوص حاجات شرعیہ بارلا، ان کی قد و کاوش کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آخری زمانے کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما، ہمارا حشر و نشر سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے سچے محبوں کے مخلص زمرے کے ساتھ فرما۔ پالنے والے تمام عالم اسلام کو خواب غفلت سے جگا اور تمام مسلمانوں کو ایک بنا اور متحد ہو کر ان کو آج کی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شمع ولایت علی کے پروانوں کو ایک و نیک بنا کر ملک و ملت و مذہب کی صحیح خدمت کرنے کی سعادت عظمیٰ عطا فرما۔ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور مرنے سے پہلے میں توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم انسانیت کو خواب غفلت سے جگا تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، اور ہم حسینیوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل درآمد کرنے کی بھی سعادت کبریٰ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ النبی و اہل بیتہ الاطہار اللہم صلی علی محمد وآلہ